بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف اصول الشاشی علامہ نظام الدین شاشی نے اپنی کتاب کی ابتدا کرتے ہوئے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبطین منہم بمزید الاصابۃ وثوابہ والصلاۃ علی النبی واصحابہ والسلام علی ابی حنیفہ واحبابہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنے کریمانہ خطاب سے اہل ایمان کا مرتبہ اونچا کیا اور اپنی کتاب کے معانی سے علماء کا درجہ بلند کیا۔ معانی سے علماء کا درجہ بلند کرنے کا مطلب یعنی معانی کے سمجھنے کی وجہ سے علماء کا درجہ بلند کیا، اور ان میں سے مجتہدین کو حق تک پہنچنے اور اس کا ثواب حاصل کرنے کے ساتھ خصوصی اعزاز عطا فرمایا، اور درود ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر، اور سلامتی ہو امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احباب پر۔ تو مصنف علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں فرمایا بکریم خطابہ، لفظ کریم کے ساتھ ذکر کیا۔ تو کریم کسے کہتے ہیں؟ کریم کہتے ہیں کثیر خیر و برکت والی چیز کو، اور یہاں اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بڑی برکتوں والے احکامات عطا فرما کر بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ پھر مصنف علیہ رحمہ نے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے 3 درجے کیے، 3 طبقوں میں ان کو بانٹا۔ سب سے پہلا طبقہ عام اہل ایمان، انہیں اللہ تعالیٰ نے دولت ایمان اور توفیق عمل صالح کا اعزاز دیا۔ اس کے بعد دوسرا درجہ کس کا ہے؟ دوسرا درجے میں علماء کا ہے۔ دوسرا درجہ علماء کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو عام اہل ایمان سے اونچا درجہ عطا فرمایا۔ کیوں اونچا درجہ عطا فرمایا؟ کس طرح سے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطالب و معانی سے واقفیت رکھتے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ عابد کی شب بیداری سے عالم کی نیند افضل ہے۔ یعنی ایک عالم دین فرائض کو ادا کرنے کے بعد سو جائے، اور ایک عابد جو عالم نہیں ہے وہ ساری رات عبادت کرتا رہے، تو اس کو ساری رات عبادت کرنے میں اتنا ثواب نہیں ملے گا کہ جتنا ایک عالم کو فرض نماز ادا کرنے کے بعد سونے میں ملے گا۔ تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عابد کی شب بیداری سے عالم کی نیند افضل ہے۔ پھر تیسرے طبقے میں کون سے مومنین آتے ہیں؟ فرماتے ہیں تیسرے طبقے میں مجتہدین ہیں، اور مجتہدین کو اللہ تعالیٰ نے علماء سے برتر مقام بخشا۔ کیسے؟ کہ وہ قرآن و حدیث کے معانی و مطالب میں غور کر کے اشارت النص اور دلالت النص کے ذریعے مسائل کا استنباط کر لیتے ہیں، اور ان کا ثواب علماء سے بڑھ جاتا ہے۔ کیسے؟ عالم اگر صحیح مسئلہ بیان کرے تو ثواب پائے گا، غلط بیان کرے تو گناہ گار ہوگا، مگر مجتہد اپنے اجتہاد میں حق بات تک پہنچ جائے تو اس کے لیے 2 نیکیاں ہیں، اور اگر خطا کرے تو بھی 1 نیکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاکم جب اجتہاد سے حکم بیان کرے اور حق بات کہے تو اس کے لیے 2 ثواب ہے، اور اگر خطا کرے تو اس کے لیے 1 نیکی ہے۔ پھر مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا والصلاۃ علی النبی واصحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب پر درود و سلام نازل ہو۔ اس کے بعد فرمایا والسلام علی ابی حنیفہ واحبابہ۔ تو یہاں اس بات میں اختلاف ہے، کیا نبی غیر انبیاء پر صلاۃ و سلام بھیجنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ مکروہ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن جمہور علماء کا مذہب کیا ہے؟ جمہور علماء کا مذہب یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابتداءً اور استقلالاً غیر نبی پر صلاۃ و سلام بھیجنا جائز نہیں ہے۔ اب رہا انبیاء کی اتباع میں تو جائز ہے، جیسے کہا جائے صلی وسلم علی محمد و ابی حنیفہ تو یہ جائز ہے، اور اگر یہ کہا جائے صلی وسلم علی ابی حنیفہ تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہاں امام اعظم علیہ رحمہ کے ذکر کو کیوں خاص کیا؟
اس لیے تاکہ اس سے اشارہ ہو جائے اس بات کی طرف کہ اس کتاب کے جو مصنف ہیں وہ حنفی ہیں اور انہوں نے اس کتاب کو اصول فقہ حنفی میں تصنیف کیا ہے۔